بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دور مبارک ہے۔ دو مسافر کافی چلنے کے بعد تھک گئے تو انہیں شدت سے بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں ایک سایہ دار درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے توشے دسترخوان پر رکھ دیے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا، ایک تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ مسافر بے تکلف ہو کر شریک ہو گیا۔ تینوں نے روٹیاں برابر کھائیں۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس 8 درہم رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض درہم رکھ لیجئے۔ وہ صاحب دام دے کر چلے گئے، مگر ان دونوں حضرات کے درمیان بٹوارے کو لے کر تنازع جھگڑا شروع ہو گیا۔ جن صاحب کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ان کا کہنا تھا کہ 5 درہم میرے اور 3 تمہارے۔ انہوں نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رقم دینے والے نے 8 درہم اس لیے دیے ہیں کہ ہر روٹی کے عوض 1 درہم دیا جائے۔ اس لیے 5 روٹی کے مالک اپنے حق میں 5 درہم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے صاحب کو 3 روٹی کے 3 درہم دینا چاہتے تھے، مگر دوسرے صاحب 3 درہم لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رقم چونکہ دونوں کو ایک ساتھ دی ہے، اس لیے اس کے برابر حصے کیے جائیں۔ اس طرح میرے حصے میں 4 درہم آنے چاہیے، اور وہ 4 درہم لینے کے لیے بضد تھے۔ آخر باہمی گفت و شنید کے بعد کہنے سننے سے مسئلہ حل نہ ہو سکا تو وہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ ناظرین، دونوں نے پورا قصہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روٹی والے سے فرمایا، جب تمہارا ساتھی 3 درہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم 3 درہم پر راضی ہو جاؤ، لیکن وہ 4 ہی پر اڑ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، ویسے وہ تمہیں 3 درہم دے کر تم پر احسان کرنا چاہتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں 1 ہی درہم ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت ہی ادب سے کہا، سبحان اللہ، میرے ساتھ انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ بتائیے، میں اسے قبول کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا، روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3۔ ظاہر ہے 3 پر 8 برابر تقسیم نہیں ہو سکتے، اس لیے مانا یہ جائے گا کہ سب نے برابر روٹیاں کھائی ہیں، تو سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے حصے ٹکڑے مانے جائیں اور ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، اس لیے اس کے 9 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھا لیے، باقی بچا 1 ٹکڑا جو تیسرے شخص مسافر نے کھایا۔
तुम्हारे साथी के पास 5 रोटियां थीं, इनके 15 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 टुकड़े इसने खाए, बाकी बचे 7 टुकड़े जो तीसरे साहब मुसाफिर ने खाए। तो मालूम हुआ कि इस शख्स ने तुम्हारी रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा ही खाया, इसलिए तुम्हारा हक सिर्फ 1 दिरहम है, और तीसरे ने साथी की रोटी के 7 टुकड़े खाए, इसलिए इसका हिस्सा 7 दिरहम है। वो शख्स इस फैसले पर राजी हो गया। नाज़रीन इकराम, गौर फरमाइए, मुकदमा कितना पेचीदा था और कितनी आसानी से फैसला हो गया।